بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 85۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وإن یأتوکم اسارا تفادوہم وهو محرم علیکم اخراجهم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیات جو کہ پیچھے سے ہم لے کے آ رہے ہیں سرگزشت بنی اسرائیل کو بھی بیان کر رہی ہیں اور دین کے موقف کو بھی بیان کر رہی ہیں جو کہ مسلمانوں کے لیے ہے، اور ایک قسم کا زندگی کا اسلامی زندگی کا روڈ میپ یا نقشہ بھی اسی کے ضمن میں بیان ہو رہا ہے۔ پچھلی آیت میں آیت نمبر 83 اور 84 میں یہ میثاق ذکر کیا تھا کہ 84 میں یہ کہا تھا کہ آپ خون نہیں بہائیں گے، یعنی انسانوں کو قتل و غارت سے روکا تھا، ساتھ ہی اپنے بھائیوں کو، اپنے قریبیوں کو، اپنے لوگوں کو دیس نکالا دینے سے روکا تھا۔ یہ صورتحال میثاق کی جو بنائی انہوں نے وہ یہ تھی کہ انہوں نے اس میثاق کو توڑا، بنو اسرائیل نے، یہود نے اس میثاق کو توڑا، یہ آپس میں بٹ گئے تھے اور پھر ان کا کام یہی رہ گیا تھا کہ آپس میں لڑتے جھگڑتے اپنی نیچر کی وجہ سے، اور قرآن میں یہ اشارات موجود ہیں کہ یہ لوگ حتیٰ ایک جگہ سے پانی لے کر پینے کے روادار بھی نہیں تھے، یعنی اتنے اختلافات ان میں تھے کہ اگر ایک جگہ سے ان کو پانی دیا جاتا تو بھی یہ آپس میں لڑتے جھگڑتے اور قتل و غارت پہ بات آ جاتی۔ اس لیے جناب موسیٰ کے زمانے میں جب پانی ان کو دینے کا اہتمام کیا گیا تو اس وقت 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری کیے گئے، اور اس طرح ان کو اپنے طور پر ہر کسی کو پانی لینے کا کہا گیا۔ تو اتنے اختلافات تھے، یہ جب تاریخ کے گزر میں آگے بڑھے تو یہ اختلافات ان کے اس سے بڑھ کر پھر باقاعدہ جنگوں کی صورت بھی اختیار کرتے رہے۔ باقی ایریاز میں جو کہ سرزمین موعود تھی وہاں اور یہاں جہاں ابھی یہ موجود تھے۔ وعلیکم السلام۔
وہاں بھی ان کے یہ سلسلے تھے، لیکن یہاں قرآن میں جو کچھ ابھی آ رہا ہے یہ خصوصی طور پر ان یہودیوں کے بارے میں ہے جو کہ سرزمین میں حجاز میں آ کر بسے ہوئے تھے اور انتظار نبی وقت کر رہے تھے، یعنی نبی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے 2 یا 3 قبیلے تھے، بنی قریظہ تھا اور اس کے ساتھ ان کا ایک اور قبیلہ تھا۔ یہ دوسرے 2 قبیلے اس کے مقابلے میں قریش کے 2 قبیلے تھے۔ قریش کے قبیلے یا جو مخالفین کے اور کافروں کے قبیلے تھے وہ اوس اور خزرج کے نام سے تھے۔ یہ جو ہے ان 2 قبیلے یہ بنی نذیر اور بنی قریظہ کے نام سے تھے۔ تو یہ بنی نذیر اور بنی قریظہ جو یہودی تھے یہ آپس میں لڑ پڑتے، جھگڑ پڑتے، قتل و غارت کرتے۔ پھر یوں ہوتا کہ یہ لوگ اتحادی بناتے تھے، یعنی ایک قسم کی، جیسے کہ ابھی بھی عالمی نظام میں ایک سلسلہ بنا ہوا ہے کہ جب بھی 2 ملک کوئی آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو پھر وہ کسی نہ کسی بڑی پاور کو یا اپنے آس پاس کی عالمی طاقت کو وہ کیا کرتے ہیں، اپنا ساتھی بناتے ہیں اور دوسرے کو کچلنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو بنی قریظہ اور بنی نذیر یہ بھی اسی طرح کرتے تھے۔ دوسری طرف اوس اور خزرج کے بڑے قبائل اسی ایریا میں موجود تھے حجاز میں، تو یہ ایک کو اپنا ساتھی بنا لیتے وہ اور ایک کو وہ بنا لیتے تھے، اور اس طرح ایک دوسرے کے خلاف جنگیں کرتے تھے۔ دوسری طرف اوس اور خزرج وہ بھی آپس میں مخالف تھے، تو اس طرح ایک قسم کا اتحاد بنا کر جنگ کرتے، اور جنگ کے بعد کچھ قیدی بھی حتیٰ اگر ہو جاتے تو پھر اس میں بات جو قرآن نے بات یہاں بتانی ہے وہ خصوصی طور پر ان قیدیوں کے بارے میں ان کا جو رویہ ہے، یعنی ان کی جو منافقت ہے، اس کے بیان کے لیے یہ جو ہے نا خصوصی طور پر یہ آیت بیان کر رہی ہے۔ اور کتاب اس میں قرآن میں یہ جو لحن ہے، یہ جو خطاب کی لحن ہے بڑی سخت قسم کی ہے۔ پہلے تو بات ہو رہی تھی کہ اے بنی اسرائیل آپ یاد کریں اس میثاق کو جو آپ سے کیا گیا تھا، لیکن اس آیت میں، آیت نمبر 85 میں بڑے سخت لہجے میں یوں کہا جا رہا ہے کہ اے قاتلو، اے قتل کرنے والوں، اور اس طرح کہ اے وہ جو قتل کرتے رہتے ہو، یعنی سختی کی انتہا کو بات پہنچا دی ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ سما، اور پھر بات کا انداز دیکھیں، یعنی ایسے ہو رہا ہے جیسے خدا کریم بالکل ڈائریکٹ ہو گئے ان کے ساتھ، اور اب جو ہے نا اس غیبت کے جو ایک صیغہ ہوتا ہے کہ تیسری پارٹی قرار دے کر بات کی جا رہی ہے، اس سے نکال کر ڈائریکٹ بات ان کے ساتھ شروع کر دی ہے کہ ثم انتم، اے وہ لوگو، ہاؤلائے وہ والے، ہاؤلائے یعنی وہ والے، یعنی تقریباً اس میں ڈانٹ کے علاوہ ایک توہین کا پہلو بھی ساتھ موجود ہے، یعنی ہم آپ کا نام نہیں لینا چاہتے، وہ لوگوں، وہ والوں، یعنی اس طرح پہلے تو بنی اسرائیل کی ایک وہ سلسلہ تھا، بنی اسرائیل کا ذکر کیا جا رہا تھا، لیکن اس آیت میں ایسی کوئی بات نہیں، ڈائریکٹ، اور وہ بھی اس طرح کہ جیسے ان کو ایسے انسان قرار دیا جا رہا ہے جو قتل و غارت میں مصروف رہتے ہیں اور اس قسم کے خدا کے ساتھ کیے ہوئے میثاق کو توڑتے ہیں۔ ثم انتم ہاؤلائے، اور پھر وہ تقتلون انفسکم، جو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم، اور دیس نکالا دیتے ہو فریقا منکم۔ البتہ یہاں کہہ کر فریقا منکم کہہ کر تھوڑی سی یہ ہے کہ سارے یہودی بھی برے نہیں تھے، سارے یہود اہل کتاب جو ہے وہ کتاب سے ہٹے ہوئے نہیں تھے،
کچھ اپنے سابقہ میثاق پر اور ایمانداری پر اور جناب موسیٰ کی جو تعلیمات تھیں ان پر عمل پیرا رہتے تھے۔ تو فریقاً منکم من دیارہم، کہ وہ آپ میں سے کچھ وہ لوگ جو دوسروں کو اپنے گھروں سے نکالتے ہیں۔ عرض کیا ہے پہلے بھی کہ اس ٹائم سب سے بڑی سزا یہی ہوتی تھی کہ کسی کو آپ شہر سے نکال دیں۔ شہر سے نکالنا بہت ہی سخت اور مسکنت آمیز موت کے برابر ہوتا تھا۔ اشارہ دیکھیں، کہتے ہیں تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور یہ جو آپ کرتے تھے قتل و غارت اور یہ جو دوسروں کو گھروں سے نکالتے تھے، یہ حق کی بنیاد پر بھی نہیں ہوتا تھا کہ مثلا انہوں نے کوئی غلطی کی ہے، جنگ کی ہے، خرابی کی ہے اور آپ سزا کے طور پر ان کو باہر نکال رہے ہیں۔ ایسے نہیں تھا، بلکہ کیا تھا، آپ ان کو بلا حق بالاسم والعدوان، صرف دشمنی کر کے، صرف گناہ کے طور پر، یعنی یہ کام بھی آپ کا ایسا نہیں تھا کہ جس میں آپ حق کو پورا کرنے کے لیے، کامل کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، بلکہ گناہ تھا آپ کا یہ کام۔ والعدوان یعنی دشمنی کی بنیاد پر، صرف ان کو آپ ایک نیچا دکھانے کے لیے اور قتل کرنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے یہ کام کرتے تھے۔ یہاں سے وہ نقطہ جو بیان کرنے کے قابل ہے وہ یہ، جب یہ جنگ ہوتی تھی تو یقیناً جنگ میں پھر قیدیوں کا پکڑا جانا اور کچھ لوگوں کا اسیر ہو جانا طبیعی ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے فریقین میں سے کسی ایک فریق کے کچھ لوگ دوسروں کے ہتھے آ جاتے ہیں اور نہتھے ہو کر قیدی ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہوتا یوں تھا کہ یہود کے کچھ لوگ جنگ کے دوران قیدی بن جاتے تھے دوسروں کے، اور اس میں چونکہ مخالف سائڈ پہ مشرکین میں سے بھی ہوتے تھے، یعنی جو یہود نہیں تھے، قیدی ہتھے چڑھ جاتے ان کافروں کے اور ان مشرکین کے جو کہ یہودی نہیں ہیں۔ اب ان کی جو غیرت ایمانی ہے یہ تڑپ اٹھتی، یا غیرت ملی اس کو کہہ رہے ہیں، زیادہ تر یہ غیرت ملی ہی بن رہی ہے کہ بھائی اچھا وہ یہودی ہیں، وہ پکڑے گئے ہیں، وہ ان کے ہاتھ میں، تو یہ لوگ پیسے دے کر ان کو چھڑوا لیتے، کیونکہ اس وقت قاعدہ یہی تھا کہ جو قیدی ہے وہ ایک قسم کا مال ہے، جو قیدی ہے وہ مال ہے، اس کو آپ چاہے وہ انسانی شکل میں ہے، جیسے ابھی لائف سٹاک ہے، لائف سٹاک حیوانات جو ہے، یعنی ہے تو سٹاک لیکن زندہ ہے، تو یہ انسانوں کو بھی اس وقت لائف سٹاک کے طور پر دیکھا جاتا تھا، یعنی زندہ مال ہے جو زندہ ہے، تو وہ انسانوں کو اسی طرح ایک زندہ مال سمجھ کر بیچتے تھے۔ پھر اب وہ جہاں بھی بک جائے اچھی قیمت پر، اور یہ صرف کام جنگوں میں نہیں کرتے تھے بلکہ ایک عجیب سی روش بنی ہوئی تھی، ڈاکے کے دوران بھی وہ جو انسان ان کے ہتھے چڑھ جاتے، جو بچے ان کے ہتھے چڑھ جاتے، وہ اس کو لے جاتے تھے اور پھر وہ ان کو بازاروں میں بیچ دیتے تھے، اور غلامی اسی طرح ہی رواج پاتی تھی اور زیادہ بڑھتی جاتی تھی اس وقت۔ اسی طرح یہ جو زید ابن حارثہ جو کہ ایک بچہ تھا، یہ بھی اسی طرح کسی ڈاکے کے دوران انہوں نے پکڑا اور پھر وہ بیچ دیا، اور جناب خدیجہ نے خریدا تھا اور پھر ان کو وقف کیا تھا یا دے دیا تھا جناب نبی خاتم صلوات اللہ علیہ کو۔ تو اب یہاں خدا کریم ان کی نکوہش کر رہا ہے اسی بنیاد پر کہ یہ کیا طریقہ ہوا، ابھی آپ نے جنگ کی ہے، جنگ میں دوسرے کو آپ نے قتل کرنے تک بھی گئے ہیں، اب جو ان کے اسیر پکڑے گئے ہیں اور وہ کافروں کے پاس ہیں، تو اب آپ جو ہے مومن بن کر ان کو خرید کر واپس لے آ رہے ہیں۔ یعنی وہاں یہ کہتے تھے کہ ہم سچے اور پکے یہودی ہیں، ہم یہ برداشت نہیں کرتے ہیں کہ کوئی یہودی جو ہے کسی دوسرے کی قید میں رہے۔ یعنی منافقت کی یہ بڑی ایسے واضح، یعنی ڈٹ کر منافقت کرنا کہ جنگ کی، اب جو قیدی بنائے بن گئے کچھ لوگ، ان کے نہیں، یعنی مخالف فریق کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہود کے دو فریق ہوتے تھے، جو مخالف فریق ہے اس کے
لوگ قیدی بنتے تھے تو وہ جو ہے ان کو چھڑانے کے لیے بھی یہ کوشش کرتے اور واپس ان کو لے آتے اگر کسی کافر کے ہتھے چاہ جاتے، کیونکہ وہ پیسے کے بغیر تو چھوڑتے نہیں تھے۔ تو یہ جو ہے اس طرح اقدام کرتے۔ اب دیکھیں قرآن کریم فرما رہا ہے کہ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان۔ تظاہرہ کا مادہ جو ہے یہ ظاہرہ، یہ دو طرفہ ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے کی پیٹھ ٹھونکنا، یعنی مدد کرنا، دوسروں کی مدد لیتے تھے آپ۔ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اگر کوئی اسارہ آ جاتے تو تفادوہم، تو پھر تو آپ ان کے لیے فدیہ پیش کرتے، جب کہ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، جب کہ پہلے درجے پر ہی ان کا یہاں سے نکالنا ہی آپ پر حرام تھا۔ اب جب ان کو نکال دیتے ہیں شہر سے تو اس کو تو آپ بھول جاتے ہیں، وہ حرام کام اور غلط کام اور میثاق توڑنے کا کام تو آپ کر جاتے ہیں، لیکن جب کوئی قیدی بن جاتا ہے تو پھر اس کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں اور اس کو واپس لے آتے ہیں۔ یعنی ادھر سے جو آپ کے پاس موجود ہیں ان کو نکالتے ہیں، اور جو کسی اور کے ہتھے آ جائے اور چلا گیا ہے وہ تو ان کا ہو گیا، ان کو جانے دیں پھر، لیکن ادھر آپ مومن بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان برداشت نہیں کرتا ہے کہ ہمارا کوئی بندہ، یعنی یہودی، کوئی یہودی کسی اور کا قیدی ہو۔ تو فرماتے ہیں خدا کریم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کے بعض حصوں کو تو آپ مانتے ہیں اور کتاب کے بعض حصوں کو نہیں مانتے ہیں۔ اس حصے کو مان رہے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ دوسروں کے لیے جانثاری کریں، دوسروں کے لیے ایثار کریں، کسی کو مشکل میں رہنے نہ دیں، تعاونوا علی البر والتقوی، اگر کوئی آپ کا اسیر ہو جائے تو اس کو چھڑانے میں مدد کریں۔ ادھر تو آپ یہ کام کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو کتاب کا حکم ہے کہ کسی کو گھر سے نکالے نہیں، کسی کے ساتھ جنگ کریں ہی نہیں، کسی کو قتل غارت میں مصروف ہوئے ہی نہیں، اس کو آپ مان نہیں رہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم۔ خدا کریم یہاں انسانی عقل کو جوڑنے کے لیے خود ہی انسان سے فیصلہ کراتا ہے۔ یہ بات پہلے بھی عرض کی ہے، پھر تکرار کر رہے، تو ان چیزوں کو توجہ سے سنیں۔ یہ جو بار بار باتیں ہوتی ہیں ان کو یوں نہ سمجھیں کہ یہ بس چلیں ہاں بہت ہوتی ہیں تو خیر ہے، یہ بہت مین پوائنٹس ہیں دین کو سمجھنے کے، اور وہ یہ ہے کہ خدا کریم ہمارے ساتھ ہماری عقل کی لیول پر بات کرتا ہے، یعنی جیسے کہ وہ ایک ہم جیسا عقل مند وجود ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کے عقل کے معیار کے مطابق بھی تو یہی بات بنتی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یعنی یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں آیا یہ ایسی چیز ہے جو آپس میں آپ نہیں کرتے ہیں، آپ کے عقل اس سے ہٹ کر کوئی بات کرتے ہیں۔ حتیٰ فیصلے، آخرت کے فیصلے، دنیا کے فیصلے تمام جو انسانوں کے ساتھ مربوط ہیں وہ انسانی عقل کے ساتھ، یعنی اگر انسان کو بھی ادھر قاضی بنایا جائے تو انسان بے عین ہی یہی فیصلے کرتا ہے، یہی سزائیں، یہی طریقہ، یہی چیزیں۔ تبھی تو خدا کریم نے ایک دوسری آیت میں کہا ہے کہ وَكَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، کہ کافی ہو تم اپنے لیے خود ہی فیصلہ کرو، خود ہی تو دیکھو، جو یہ ہے تمہاری شیٹ، یہ جو چار شیٹ ہے، یہ تمہارا اعمال نامہ ہے، خود ہی دیکھو اس میں تم کیا فیصلہ کرو گے، کیا ہوگا۔ یہاں بھی فرما رہا ہے کہ فما جزا، سوالیہ انداز ہے کہ کیا ہوگی جزا، کیا سزا ہونی چاہیے، آپ ہی بتا دیں کیا ہونی چاہیے جزا و سزا من یفعل ذلک منکم، جو اس طرح کرے آپ میں سے۔ اگر آپ میں سے کوئی اس طرح کرتا ہے اور آپ کے ساتھ کرتا ہے، فرض کریں کہ آپ تیسری پارٹی ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے سامنے دو گروپ ہیں، ان میں سے دو اس طرح کر رہے ہیں، ایک ان میں سے ایسے کر رہا ہے کہ دوسروں کو نکالتا ہے پھر کچھ پیسے دے کے واپس لے آتا ہے، تو اس کے بارے میں ایک انسان کیا سوچے گا، خود آپ بتائیں۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا،
پہلے نمبر پر تو اسی زندگی میں اس کے لیے کیا ہے؟ خزی ہے، رسوائی ہے۔ رسوائی کیوں ہے؟ رسوائی ایک منافق کے لیے واضح رسوائی ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے بھی اگر کوئی بندہ منافقت کرے تو ہمارے سامنے اس بندے کی کیا ویلیو رہتی ہے؟ جو آج یہ کہہ رہا ہے کرتا اور ہے، آج اسی کو اصول بنا کر اس طرح کرتا ہے، اور پھر جو ہے نا کل جب ضرورت پڑتی ہے تو دوسری طرف کو اصول بنا کر اس کو توڑتا ہے۔ تو اس قسم کے بندے کا ہماری نظر میں کتنی ویلیو رہ جاتی ہے؟ وہ بندہ تو بالکل بے قدرہ ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے، بے قیمت انسان ہو جاتا ہے۔ خدا کریم بھی فرماتا ہے کہ اگر آپ اس طرح برتاؤ کر رہے ہیں تو آپ بھی کوئی قدر نہیں رکھتے ہیں، کوئی قیمت نہیں رکھتے ہیں، آپ ایک خزی اور رسوائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ساری باتیں اللہ اس لیے ان کو سنا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگ اپنے آپ میں سمجھتے تھے کہ ہم ہی اس دنیا میں بافضل ترین قوم ہیں، ہم اللہ کے قریبی ہیں، ہم انبیاء کی لڑی سے ہیں، اور یہ ابھی تو ہمارے ہاں تو سادات نے اپنے لیے وہ کچھ اپنایا ہی نہیں ہے جو یہودیوں نے اپنے لیے سلیکٹ کر رکھا تھا، اور وہ سادات اپنے آپ کو قرار دیتے تھے اور اپنے آپ کو اہل بیت قرار دیتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت قریبی ہیں، ہمارے ہاں تو پھر بھی کچھ ایسے سلسلے، وہ تو انبیاء کی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو انبیاء کی پوری لائن ہے، ایک دو نہیں، ہم ابھی ہمارے اس امت اسلامی میں جو سادات کا سلسلہ ہے اس میں پھر یہ ابھی ایک حد تک کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک سلسلہ نبی کا ختم ہو جاتا ہے، نبی اس میں ایک ہے، باقی ائمہ اور اہل بیت کے لڑی ہے، لیکن ان کا سلسلہ جو ہے وہ جناب ابراہیم سے شروع ہوتا ہے اور چلا آتا ہے نیچے اچھا خاصا دیر تک جو ہے نا وہ اسی لائن میں چلتے ہیں، اور پھر اس لائن میں آگے انبیاء چلتے ہیں کئی۔ تو اس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ اصلاً ہماری جو یہ لائن ہے جناب ابراہیم سے شروع ہونے والی، یہ بہت مستحکم اور انبیاء کی لائن ہے، اور ہم بہت خاص لوگ ہیں۔ تو یہ لوگ اپنے آپ کو اس لیول پہ سمجھتے تھے، اور خدا کریم ان کو یہ فرما رہا ہے کہ آپ ذلیل و رسوا ہو کے رہ جائیں گے، اور ہیں بلکہ ہو گئے ہیں۔ اور یہ تو دنیا کا مسئلہ ہے کہ دنیا میں بھی آپ کی کوئی عزت نہیں کرے گا، اور اس دن سے نا یہ جیسے خدا کریم نے دوسری آیت میں ایک میں فرمایا کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَذَلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ذلت والمسکنہ، ان کے لیے ذلت اور مسکنت ہم نے تھونپ دی ہے، ٹھپا لگا دیا ہے پکا پکا، اور دنیا میں انہوں نے ایسے ہی رہنا ہے۔ ابھی اتنے سلسلے ہونے کے باوجود کہ یہ بہت مستحکم ہوتے ہیں اپنی معیشت میں، یہ پوری دنیا میں جو ہے نا ایک خاص قسم کا رویہ لوگوں کا ان کے بارے میں ہے۔ یہ جو ہے صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ مسلمان یہ جو اس طرح کا تھوڑا رویہ رکھتے ہیں، اور وہ بھی اس خاص وجہ سے کہ وہ ایک غصب کی صورتحال جو بن رہی ہے۔ وَإِلَّا دوسری دنیا میں کیا ہے، انہوں کو کسی نے کہا ہے، اب یورپ میں، امریکہ میں، باقی دنیا کے جس ملک میں بھی ایک خاص قسم کی نفرت موجود ہوتی ہے یہود سے، یہ ابھی نہیں ہے، یہ ایسے ہی پیچھے سے آ رہا ہے، پہلے سے ہی ہے۔ جہاں بھی یہ آباد ہوتے ہیں وہاں کے لوگ جو ہے ان کے رہن سہن سے، ان کے خاص انداز سے، ان کے خاص بہت ہی زیرکانہ، چلاکانہ اور ایسے دھوکہ بازانہ انداز جو وہ اپناتے ہیں، اس سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں، اور پھر جیسے سازشی عناصر داخل ہو گئے ہوں بھائی، تو یہ سازشی تو پھر مان نہیں جاتے ہیں، کیونکہ بہت ایک دوسرے کا وہ خاص خیال رکھ کے دوسروں کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔ ایک سلسلہ ہے، یعنی یہ محدود نہیں ہے کہ صرف مسلمان اس طرح کچھ منفی نظریات ان کے بارے رکھتے ہیں، باقی اقوام بھی اس طرح رکھتی ہیں، اور یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور الی یوم القیامہ بھی ہے، یعنی یہ لفظ جو ہیں اس میں آگے دوسری آیات میں یہ ہے کہ الی یوم القیامہ، یعنی یہ چیز ابھی کسی خاص برہے تک یا کسی خاص زمانے تک محدود نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہمیشہ کے لیے رکھی گئی ہے، اور ابھی بھی یہی حالات۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور یوم قیامت وہ عذاب تو اس سے ہٹ کر ہوگا، وہ بھی اشد عذاب ہوگا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ،
اے اہل یہود، اے بنو اسرائیل، اللہ آپ کے کارناموں سے غافل بالکل بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ اب ایک تبصرہ جو ہے ان پہ کرتا ہے۔ کتاب ہے قرآن میں، کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا ہے کہ خدا کریم کوئی بات کرے اور پھر اس پر اپنا آخر میں ایک تبصرہ نہ کرے، اس تبصرے میں بہت ساری بات ہوتی ہے۔ تو یہ جو آیت نمبر 86 ہے، یہ تبصرہ ہے کہ یہ جو انہوں نے کارنامے کیے ہیں اور جو انہوں نے سلسلہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ۔ مختصر الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا، بنو اسرائیل نے جو کچھ برتاؤ کیا، جو کتاب کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ، تو انہوں نے حقیقت میں کیا کیا؟ اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، انہوں نے قریبی زندگی کو دور والی زندگی پر ترجیح دی ہے۔ لیکن ہماری زندگی کا ایک قریبی پیریڈ ہے اور اس کے بعد ایک دوسرا پیریڈ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ اس جملے میں یہ کہہ رہا ہے کہ زندگی دو ہیں ہی نہیں، یا یہ صرف ایک زمانے کا فرق ہے، نہیں تو زندگی اسی طرح جاری رہے۔ ایک قریبی زندگی، یہ دنیا کا لفظ دنا یدنو سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے قریبی، اور یہ جو آگے ہے آخرہ، یعنی جو اس قریب کے بعد شروع ہونے والی ہے، دوسرے نمبر پر ہم نے دنیا کو ویسے جو عام طور پر مفہوم لیا جاتا ہے کہ یہ والی زندگی اور وہ والی زندگی نہیں، یہ زندگی ایک ہی ہے، بس ایک قریب ہے۔ تصویر کا یوں سمجھیں کہ ایک مکمل تصویر کو آپ اگر نظر میں رکھیں تو اس میں اس کا ایک حصہ ہے اور اس کا بعد والا حصہ ہے، تصویر ایک ہی ہے۔ تو اس میں فرما رہے ہیں کہ تصویر کے اس حصے میں، یعنی اس لباس کے ساتھ، اس جسد خاکی کے ساتھ جب تک آپ چل رہے ہیں اس روح کے اوپر چڑھا کر، تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ خزی دنیا میں مبتلا ہوں گے، اور اس کے بعد جب اس سے اگلے مرحلے میں شفٹ ہوں گے اور یہ لباس اتر جائے گا اور آپ کو دوسرا اگلے سٹیپ والا لباس مل جائے گا، تو اس صورت میں آپ کو اشد عذاب آپ کو ملے گا۔ یردون الی اشد العذاب اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، کہ انہوں نے خریدا ہے یا خریدی ہے یا ترجیح دی ہے حیات دنیا کو، قریبی زندگی کو، بالآخرہ، یعنی یہ زندگی اپنا لی اور وہ جو بعد والی لمبی زندگی ہے وہ ہاتھ سے دے دی، وہ ضائع کر دی۔ جبکہ یہ خدا نے جو نظام ہمارا بنایا ہے وہ ہمیشہ آج کو کل کی سیڑھی بنایا ہے، آج کو کل کے لیے بنایا ہے۔ دنیا کے سارے کام بھی ایسے ہیں اور یہ جو آخرت کے کام ہیں وہ بھی ایسے ہیں۔ اگر کسی نے آج تیاری نہیں کی ہے تو کل وہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ اگر آج پڑھائی نہیں کی ہے تو کل پڑھائی سے مربوط کوئی کام، پڑھے لکھے انسانوں والا کام وہ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر آج رات کو کسی نے اپنے تیاری نہیں کی ہے، سلسلے سارے پورے نہیں کیے، تو صبح فوراً اٹھ کر وہ کہے کہ میں آج یہ چیز شروع کرنے لگا ہوں، نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے لیے پہلے، یعنی ہمیشہ ہمارا آج کل کے لیے ایک پہلا قدم شمار ہوتا ہے۔ تو اس لیے خدا کریم نے کہا ہے کہ یہ قدم جب آپ نے ضائع کر دیا، اس کو آپ نے اپنا لیا، کہا کہ یہی ہماری زندگی ہے، تو کل آپ کا ضائع ہو جائے گا۔ بس آج تیاری کرے تو کل نتیجہ اچھا نکلے گا۔ تو انہوں نے اس زندگی کو ترجیح دی اور اگلی زندگی کو بھول گئے۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، ان کا عذاب کم بھی نہیں ہوگا اور ان کی مدد کو بھی کوئی نہیں آئے گا۔ یہ دونوں کے لیے ہے، یہ جو جملہ ہے یہ دونوں پہلوؤں کے لیے، یعنی جو عذاب زندگی ہے یا جو عذاب اس دنیا میں ہو رہا ہے، جو ابتداءً بطور خزي ان کو عذاب مل رہا ہے، اس میں بھی دونوں پہلو ہیں کہ نہ تو خود ان سے کوئی مدد، یعنی نہ اندرونی مدد ہوگی، نہ ہی بیرونی مدد ہوگی۔
اندر سے بھی کچھ ان کے پاس ہوگا نہیں کہ یہ اپنا آپ کو بچا سکیں یا اس عذاب کو سہ سکیں اور برداشت کر سکیں اور دور کر سکیں، اور نہ ہی کہیں باہر سے یہ توقع رکھیں کہ کوئی ان کی مدد کرے گا۔ یعنی دنیا میں بھی یہ ان کے لیے مسئلہ ہوگا، آخرت فلا یخفف عنہم العذاب، یعنی اندر سے کوئی ایسا سلسلہ ہو جائے کہ وہ عذاب کم ہو رہا ہو خود اپنی طرف سے یا اللہ کی طرف سے یا کسی طریقے سے، یا خود ہی عذاب، جیسے دنیا کی تو اس طرح چیزیں ہیں کہ یہ کچھ ٹائم کے لیے عذاب اور مصیبتیں اور مسائل ہوتے ہیں، اور کچھ ٹائم کے بعد خود بخود طبیعی طور پر وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہاں ایسی صورتحال نہیں ہے کہ کوئی چیز کم ہو یا ختم ہو یا ٹائم کے ساتھ اس میں کوئی فرق ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ولا ہم ینصرون، اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی دوسرا باہر سے آ کر ان کی مدد کرے، کوئی اور اس طرح کی سلسلہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کے سوا رب کوئی ہے نہیں کہ وہ اس کو سیٹ کرے کہ کچھ اور ہو سکے۔ جب وہ ہی مخالف ہو گئے، جب اس کے ہی قوانین کو توڑا گیا ہے اور اسے نہیں سزا دینی ہے، تو پھر کسی اور کی مدد کرنے کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اس کے بعد دوبارہ بنو اسرائیل کو یادآوری کرائی جا رہی ہے، جو اور کچھ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے انعامات اور ان کے اوپر نعمتیں دی گئیں، اور ان کو نبیوں کی صورت میں بار بار اپنے راستے پہ آنے کے لیے مدد بھیجی گئی، اور انہوں نے پھر اس کا کیا ری ایکشن اور رد عمل دیا، اگلی آیات میں اس کا بیان آ رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلی شخص میں عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔